والنجم إذا غوى فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج 12 ربیع الاول سن 1442 ہجری ایک خطبہ جمعہ جو تسی سماعت فرمان واسطے تشریف لے آئے ہو، آج دی اس تاریخ دے اندر میں تھوڑی خدمت دے اندر امام الانبیاء حبیب کبریاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات کا تذکرہ کرنا چاہنا، کیونکہ تقریباً تمام سیرت نگارہ نے آپ علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول نو ہی لکھی ہے۔ حتیٰ کہ بریلوی مسلک دے امام احمد رضا خان بریلوی، جنہ دے نام تو بریلوی مسلک ہے، انہاں بھی آپ علیہ السلام دی ولادت 8 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول لکھی، یعنی بریلوی مسلک دے امام احمد رضا خان بریلوی جنہ دے نام تو اے مسلک بنیا، انہاں بھی اپنے کتاب وچ آپ علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول ہی لکھی۔ وہ الگ بات ہے کہ 12 وفات لکھ کے بھی آپ علیہ السلام دی وفات نو نہیں مانتے، ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے۔ لکھی ہے کہ 12 وفات ہے، 12 تاریخ نو آپ فوت ہوئے نے، تے مانتے بھی نہیں کہ آپ فوت ہوئے نے، وفات مانتے بھی نہیں تے لکھتے بھی نہیں کہ 12 نو آپ نے وفات پائی ہے۔ بہرحال یہ ہونا تے گھر دا مسئلہ ہے، اللہ کرے وہ حل کر لیں۔ ساڈا مطلب ہے کہ اس مسلک دے امام احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے کہ 12 نو آپ دی وفات ہوئی۔ حضرات، جمعہ دا وقت قلیل ہے، میں بغیر تمہید تو تواڈے سامنے آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرنا چاہنا، جتھوں تک یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات پائی ہے اور موت آپ نو آ سکتی ہے تے آئی ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں۔ میں کئی دفعہ بلکہ ہر سال اس عقیدے کی وضاحت کرنا، اور آج بھی تھوڑی کی وضاحت کراں گا، کیونکہ میں ضروری سمجھنا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے اعمال قبول نہیں ہوندے۔ آپ علیہ السلام فوت ہوئے نے، آپ نو موت آ سکتی ہے، ایک قرآن کا اعلان ہے، اور حدیث نے دسیا کہ آپ فوت ہوئے نے، آپ نو موت آئی ہے، موت نال آپ علیہ السلام ہم کنار ہوئے نے۔ جتھوں تک قرآن دی بات ہے، اللہ دے قرآن نے میرے پیغمبر دی موت کا تذکرہ کیتا ہے۔ تسی ماشاءاللہ سارے عقل مند اور سمجھ بوجھ رکھن والے لوگ اور مسلمان ہو، اگرچہ کسی بھی مسلک نال تعلق رکھتے ہو، میں تو آڑے کو سوال کرنا، جیڑا قرآن اللہ نے اتارے ہے 3 پاریاں والا اور 114 سورتاں والا، اس قرآن دے اندر میرے نبی دی توہین ہو سکتی ہے؟ ایک قرآن میرے نبی دی شان میں جو گستاخی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جیڑا قرآن آپ علیہ السلام دی شان میں جو گستاخی کرے، اسی اس قرآن نو رب دا کلام تسلیم نہیں کرتے۔ وہ قرآن ہی نہیں۔ جیڑا آپ علیہ السلام دی شان میں جو گستاخی کرے، جیڑا رب دا قرآن ہے نا، اللہ دا کلام 3 پاریاں والا تے 114 سورتاں والا، ان دے اندر میرے نبی دی شان بیان ہوئی ہے، پر گستاخی اور توہین نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے اس قرآن وچ نبی پاک دی توہین نظر ہوتی ہے تو انہوں اپنی عقل دا علاج کروانا چاہیے۔ ہن اللہ نے قرآن وچ آپ علیہ السلام دے حوالے نال موت دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں پوچھنا کہ موت آپ علیہ السلام نو آنا، آپ دا فوت ہونا، جے آپ دی شان میں جو گستاخی ہوندی تے کدی رب قرآن وچ آپ دی وفات دا تذکرہ نہ کردا،
سنو کہ میرے رب نے آپ دی موت دے وفات دا تذکرہ قرآن میں کیتا ہے. پارا رب دے قرآن دا چوتھا ہے تے اللہ جنگ احد دا تذکرہ کرتا ہے جس جنگ دے اندر میرے نبی علیہ السلام دے متعلق مشہور ہو گیا کہ آپ قتل ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے، اور کافر خوشی منا رہے نے. ابو سفیان جیڑا حالے مسلمان نہیں سی ہویا اے نے نعرہ ماریا کہ محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. معاف رکھنا میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا پر حقیقت انہوں چھپانا بھی نہیں چاہتا. اب دیکھو جنگ احد وچ میرے نبی دی قتل تے شہادت دی خبر مشہور ہوئی ہے. خوش کون ہوئے نے؟ بولو اچھی بولو. تے پریشان کون ہوئے نے؟ صحابہ. صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ تلواراں ہاتھوں چھٹ گئیاں. غم دے نال پریشانی دے نال سوچدا ہی کچھ نہیں پیا کہ نبی پاک شہید ہو گئے نے، قتل ہو گئے نے. خوش کون ہوئے؟ کافر. پریشان کون ہوئے؟ مسلمان. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. 12 ربیع الاول وفات النبی دا دن ہے نا. امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ 12 وفات کی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. آج خوش کون ہو رہے ہیں؟ میں دعا کرنا اللہ ساڈے نے اینا بھولے بسریا مسلمانوں سمجھ عطا فرما دے. توجہ فرمانا. کافر بڑے خوش ہوئے محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان پریشان نے، تلواراں تو چھٹ گئیاں. تے میرے رب نے قرآن اتار دیتا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. سن دیتیاں نے تسی پریشان ہو کے جہاد نو تساں وقتی طور تے ترک کر دیتا. تواڈے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے. اساں ہن لڑائیاں کر کے کی کرنا ہے؟ اساں تلواراں چلا کے کی کرنا ہے؟ سن لو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجی رسول نے جویں پہلے رسول آئے نے اپنے اپنے وقت دے اندر نبی ہوندے رہے تے دنیا تو واپس جاندے رہے. میرے پیغمبر بھی آئے نے، ایک وقت آنا ہے انہاں بھی فوت ہو جانا ہے. تے مینوں اے دسو او تلواراں سٹن والے ہو افا اماتا لفظ موت دا ذکر رب کر رہے ہیں. افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم. او میرے نبی دے یارو، میرے نبی دے صحابہ، اگر میرے نبی حالے تے غلط افواہ پھیلی ہے نا، پر اگر میرے نبی حقیقت دے اندر فوت ہو جان یا میرے پیغمبر علیہ السلام نو شہید کر دیتا جائے انقلبتم علی اعقابکم، تے کیا تسی اپنے دین تو پلٹ جاؤ گے؟ کیا تسی اسلام نو چھڑ دیو گے؟ کیا میرے پیغمبر دے دین تو پلٹ جاؤ گے؟ سن لو اگر تسی میرے نبی دے دین تو، میرے نبی دی وفات تو بعد پلٹ گئے، اگر میرے نبی دے فوت ہون تو بعد تساں میرے نبی دا دین چھڑ دیتا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تسی اللہ نو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے. اپنا ہی بگاڑنا جے رب دا کچھ نہیں جے بگاڑنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. قرآن دا دوسرا مقام سن لو. اے جڑا سنان لگا نا، اے سپارہ 17واں سنان لگا. اللہ فرماتے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ أَفَإِن مِّتَّ
انسان آئے نے کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا آفا امتا سونے تساں بھی فوت ہونا ہے جدو تسی فوت ہو جاؤ گے کیا ہے دوسرے تیسرے ہمیشہ رہیں گے فرمایا سونے نہیں آفا امتا فہم الخالدون اگر تسی فوت ہوندے ہو تے باقی دے لوگ زندہ رہیں گے نہیں زندہ رہیں گے اللہ سارے جانا ہے نبیاں ولیاں اماماں پیراں پیغمبراں آما خاصا سارے جانا ہے فرمایا سب نے فوت ہونا ہے اللہ کی دے لکھے ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے نہ کوئی نبی موت کو بچ سکتے ہیں نہ کوئی ولی موت کو بچ سکتے ہیں نہ کوئی امام موت کو بچ سکتے ہیں نہ کوئی پیر موت کو بچ سکتے ہیں نہ کوئی پیغمبر موت کو بچ سکتے ہیں نہ کوئی محدث موت کو بچ سکتے ہیں سب نو موت ہونی ہے لہذا میرے تے تواڈے امام میرے تے تواڈے پیر میرے تے تواڈے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی موت آئی ہے اور میرا رب قرآن میں آپ دی موت کا تذکرہ کرتا ہے آپ دی موت کا تذکرہ کرنا آپ دی شان میں گستاخی نہیں اگر گستاخی ہوندی رب دا قرآن کدی ذکر نہ کرتا تیسرا مقام سن لو اے سپارہ ترائیاں آخری ایتاں جے اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون لفظہ میں غور کرنا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تساں بھی فوت ہونا ہے انہاں سارے آئے فوت ہونا ہے تساں بھی موت تانوں بھی ہونی ہے انہاں سارے نوں بھی موت ہونی ہے پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے دربار میں تساں پیش ہونا ہے اوتھے فیصلے ہون گے سچا کون سی تے جھوٹا کون سی اے میرے نبی نہ تساں موت کو بچ سکنا ہے نہ انہاں نے موت کو بچ سکنا ہے اے تین مقام سنے گے چوتھا مقام سن لو اللہ دے قرآن دا 8واں پارا اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی زبان تو آپ ہی اعلان کر دے ہو اللہ میں کی اعلان کر دے ہاں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سونیا اعلان کر دے ہو اور دنیا جہان کے لوگوں میری نماز میری قربانی میری زندگی و مماتی اور میری کچھ بولو میری زندگی اور میری موت ایک قرآن دے لفظ ہے کہ نہیں قل سونیا کہہ دیو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی تے میری قربانی و محیایت میری زندگی و مماتی تے میری کچھ بولو سارے اوپر بھی بولو و مماتی میری موت ایک کون کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر لفظ موت میرے نبی دی توہین ہے میرے پیغمبر نے قرآن میں کیوں بیان کی ہے کیوں رب نے بیان کروایا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لوگوں میری زندگی تے میری موت اللہ دے نبی کی ہویا ہے فرمایا للہ رب العالمین میں زندہ ہاں تے اللہ لئی میں مراں گا تے اللہ لئی میری زندگی بھی اللہ لئی میری موت بھی اللہ لئی میری نماز بھی اللہ لئی میری قربانی بھی اللہ لئی اے میں موٹیاں 4-5 ایتاں تانوں سنائیاں نے جنہاں دے وچ میرے پیغمبر دی موت دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے میں صرف عقیدہ دہرانا چاہ رہا ہوں اگے بھی تانوں کئی بار دسیا ہے میں صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ میرے نبی نو موت آنا آپ دی توہین آپ دی شان میں گستاخی نہیں اے حقیقت ہے جدا نہ کوئی انکار کر سکے ہے نہ کوئی انکار کر
سکے گا۔ اللہ سانو کتاب و سنت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور گل میں میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آئی ہے، آپ فوت ہوئے نے، کیویں فوت ہوئے نے، کیویں موت آئی ہے، حالات کی بنے نے، اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تو پہلا اپنی موت دیاں آپ ہی خبراں دینیاں شروع کر دیتیاں نے۔ آکھو گے جی کتنے لکھے ہے؟ آؤ میں دساں دو چار چیزاں نوٹ کر لو تاکہ اگوں تسی کسی نو سمجھا سکو۔ 10 ہجری ہے، 11 ہجری میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے تے 10 ہجری ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رمضان دا مہینہ ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ہر سال جبرائیل علیہ السلام اللہ دے نبی نال قرآن دا دور کرنے واسطے آندے سن۔ حدیث وچ آندا ہے ہر سال حضرت جبرائیل میرے نبی نال قرآن دا ایک دفعہ دور کردے نے، پر جدوں 10 ہجری دا رمضان آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل نے اس سال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نال 2 دفعہ قرآن دا دور کیتا۔ پہلے ہر سال ایک دفعہ میرے نبی نال قرآن دا دور کر دینے، آخری رمضان دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نال جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن دا دور کیتا۔ ہر سال میرے پیغمبر رمضان دے اندر 10 دن اعتکاف کر دینے، آخری سال میرے پیغمبر علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیتا۔ آپ علیہ السلام دا 20 دن اعتکاف کرنا، آپ علیہ السلام نال جبرائیل دا 2 دفعہ قرآن دا دور کرنا، اس بات کی طرف اشارے نے حالات بدلن والے نے، کوئی تبدیلی اس کائنات کے اندر رونما ہونے والی ہے، کوئی جان والا ہے، کوئی جناب سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے۔ رمضان دا مہینہ گزریا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حج کرنے واسطے تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلا تے آخری حج حجۃ الوداع فرمایا۔ حج دے اندر میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اے حج تو پہلا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنا کے علاقے دا بھیجیا ہے تے حضرت معاذ نو میرے نبی فرماندے نے، اے معاذ جانا فلاں جگہ دے عامل بن کے جا، گورنر بن کے جا۔ اے معاذ جدوں واپس آئے گا ہو سکتا ہے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے، اے معاذ جدوں واپس آئے گا ہو سکتا ہے تیرا گزر میری قبر دے کولوں ہوے، ہو سکتا ہے اس مسجد وچ اے معاذ میں تینوں نظر نہ آواں۔ اے حضرت معاذ نو میرے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے معاذ جدوں تو واپس آئے گا ہو سکتا ہے میں تینوں نظر نہ آواں، ہو سکتا ہے میری تیری ملاقات نہ ہوے، ہو سکتا ہے تو ایتھے آویں تے میری قبر دے کولوں تیرا گزر ہوے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں یہ گلاں سنیاں حضرت معاذ رون لگ پے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام انج لگدا ہے جویں داغے مفارقت دین والے نے، انج لگدا ہے جویں نبی پاک علیہ السلام چھڈ کے جان والے نے۔ اے بھی گل سن لیجیے، اگوں سنو، میرے پیغمبر حج کرنے واسطے تشریف لے آئے نے تے اللہ دے نبی حج دا خطبہ دے رہے نے، کدی عرفات دے میدان وچ، کدی مینا دے اندر، کدی مزدلفے دے اندر میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے آپ فرماندے نے، لوگوں خذوا عنی مناسککم، اور میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تواڈے نال ایتھے نہ آ سکاں۔ خذوا عنی مناسککم، میرے کولوں اپنی عبادتاں دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میری تواڈی ایتھے ملاقات نہ ہوے۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام کدھر مینا وچ کھڑو کے کہہ رہے ہیں، اور لوگوں میرے کولوں اپنی عبادت دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تواڈے نال ایتھے موجود نہ ہوواں۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت ہوندی ہے، مسئلہ پوچھدی ہے، مسئلہ پوچھ کے واپس جان لگی، پھر واپس پلٹ ہوندی ہے، آندی ہے سونیا اج تے میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھ لیا ہے، اللہ دے نبی پھر مینوں ضرورت پوے میں آواں مسئلہ پوچھ
پوچھن تسی مینوں نظر نہ آو تسی میرے نال نہ ملو میری کو تہاڈی ملاقات نہ ہوے سونیا میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں گی آپ نے فرمایا بی بی جدوں تو دوبارہ آویں تے جے میں نہ ہوواں تے ابو بکر کولوں مسئلہ پوچھ لئی میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی وفات دے اشارے دے رہے ہیں اور ایک اور اپنے قرآن نازل فرما دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور لوگوں آج تواڈے تے میں اپنا دین پورا کر دیتا ہے میں تواڈے تے اپنی نعمت اسلام پوری کر دیتی ہے میں تواڈے لئی دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے جدوں یہ آیت اتری ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کنا وچ پیندی ہے حضرت عمر رون لگ پیندے نے اسے پوچھیا عمر کی ہویا کیوں رو رہے ہو فرماندے نے جدوں کوئی چیز مکمل ہو جاندی ہے پھر اودا سوال شروع ہو جاندا ہے جدوں کوئی چیز انتہا نو پہنچ جاندی ہے پھر اودا سوال شروع ہو جاندا ہے تے مینوں ہن لگدا ہے اج دین مکمل ہو گیا ہے انج لگدا ہے جویں ہن جدائیاں دے ویلے نیڑے آ گئے نے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رب دے قرآن نو سن کے رو رہے ہیں اور آپ کے چلو آدھے ایک دو دن گزرے نے میرے نبی اوتھے ہی نے تے اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا ایک ترجمہ کیے سونیا اللہ دی مدد آ گئی ہے فتح ہوندیاں جا رہی نے لوگ چوک در چوک اسلام وچ آ رہے ہیں پنڈاں دے پنڈ مسلمان ہو رہے ہیں شہراں دے شہر مسلمان ہو رہے ہیں علاقیاں دے علاقے مسلمان ہو رہے ہیں قبیلیاں دے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں سونیا تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے لہذا فسبح بحمد ربک واستغفرہ اللہ دے نبی جی تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے اور اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو اللہ دیاں حمداں کثرت نال کریا کرو اللہ کرو استغفار کثرت نال کریا کرو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس صورت دے اندر رب نے میرے نبی نو موت دی خبر دیتی سی سونیا مشن مکمل ہو گیا ہے جدوں مشن مکمل ہو جائے فوج نو واپس بلا لیا جاتا ہے جدوں مشن مکمل ہو جائے سپاہ سالار واپس آ جایا کرتے ہیں سونیا تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے ہن تہاڈیاں واپسی دیاں تیاریاں نے اللہ کرو استغفار کثرت نال کریا کرو اللہ دیاں حمداں کثرت نال کریا کرو رب دیاں تسبیحاں کثرت نال کریا کرو اے اشارات نے جڑے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیندے جا رہے ہیں وقت قریب ہوندا جا رہا ہے حج کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تے جدوں میرے نبی واپس آئے حدیث وچ آندا ہے ایک رات میرے پیغمبر علیہ السلام جنت البقیع جنوں لوگ آندے نے اصل دا نام بقیع الغرقد قبرستان اس قبرستان وچ میرے نبی چلے جاندے نے جتھے میرے نبی دے صحابہ مدفون نے ایتھے میرے نبی چلے جاندے نے راوی بیان کردا ہے میں سنیا نبی پاک علیہ السلام بڑی دیر تک اور بقیع والیاں واسطے دعائے مغفرت کرتے رہے انج لگدا سی جویں جدائیاں پہن والیاں نے انج دیاں دعاواں میرے نبی کردے سن جویں وچھوڑے پہن والے نے اچھا بقیع والیو اللہ دے حوالے بقیع والیو اللہ دی سپرد اللہ تانوں بھی معاف کرے رب سانوں بھی معاف کرے تسی اگے لنگے ہو سی تواڈے پیچھے پیچھے آن والے ہاں اور بقیع والیو تسی پہلا جا کے فتنیاں تو بچ گئے ہو تسی پہلا جا کے بڑیاں آزمائشاں تو بچ گئے ہو اے میرے نبی بقیع والیاں نال گلاں پہ کردے نے راوی بیان کردا ہے انج لگدا سی کہ جویں میرے پیغمبر جان والے نے میرے پیغمبر جدا ہون والے نے جویں کو بندہ رخصت ہون لگدا ہے تے الوداعی ملاقاتاں کردے نا انج میرے نبی بقیع والیاں واسطے دعاواں کردے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اندر ایک صحابی رسول دا جنازہ میرے پیغمبر پڑھان واسطے گئے تے جنازہ پڑھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آئے. آپ دے سر مبارک دے اندر درد شروع ہو گیا ہے تے آ کے میرے پیغمبر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے عائشہ اج میرے سر وچ بڑا درد ہے تے اماں جی عائشہ کو فرماندیاں نے سونیا میرے سر وچ بھی اج بڑا درد ہے تے نبی پاک فرماندے نے اچھا عائشہ اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی لو مت قبلی لفظاں تے غور کرنا لو مت قبلی اگر تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی ایدا مطلب کی ہے کہ فوت میں بھی ہونا پر جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی عائشہ میں خود تینوں غسل دیواں گا میں خود تینوں کفن پہناواں گا میں خود تینوں قبر وچ اتاراں گا میں آپ تیرا جنازہ پڑھاواں گا. اے گلاں میرے نبی اپنی بیوی نال کر رہے ہیں تے اماں جی عائشہ کو فرماندیاں نے آہو تسی تے چاہندے ہو میں فٹافٹ مراں تے میری تھاں تے تسی اور کوئی بیوی لے آو تسی تے کئی چاہندے ہو. اے محبت دیاں گلاں نے پیار دیاں گلاں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسکرا کے بات کو ختم کر دیتا ہے. اے پہلا دن 29 صفر دی تاریخ ہے 11 ہجری ہے 29 صفر دی تاریخ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیماری دا آغاز ہویا میرے پیغمبر دے مرض دا آغاز ہویا. اے پہلا دن ہے اور میرے پیغمبر اس مرض دے اندر تقریباً 11 یا 14 دن 13 دن یا 14 دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس مرض وچ مبتلا ہے اور اس مرض دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا نو داغے مفارقت دے کے اپنے رب کو چلے گئے. اے سفر دا مہینے 29 تاریخ ہے میرے پیغمبر بیمار ہوئے. بیمار ہون تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے نال میل ملاقاتاں بھی کرتے رہے نمازاں بھی پڑھاندے رہے. میرے نبی نے جمعہ بھی پڑھایا میرے پیغمبر صحابہ نو وعظاں بھی کردے نے نصیحتاں بھی کر رہے نے. میرے نبی دین بھی سمجھا رہے نے. میرے پیغمبر بچیاں نو صحابہ نو تدریس بھی کر رہے نے سبق بھی دے رہے نے. یہ سلسلہ چلدا پیا حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی زندگی دا آخری ہفتہ شروع ہو جاتا ہے. آؤ میں ذرا تھوڑا جا وضاحت دے نال تواڈے گوش گزار کر دیاں. آخری ہفتہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا شروع ہو جاتا ہے اور میرے پیغمبر دی تکلیف ود جاندی ہے. میرے پیغمبر زیادہ بیمار ہو جاندے نے حتیٰ کہ میرے نبی کو ٹریا بھی نہیں جاندا. میرے پیغمبر علیہ السلام کو اٹھ کے چلیا بھی نہیں جاندا. اتنی تکلیف ود گئی ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں دے گھراں دے اندر اپنی والی دے مطابق جا رہے ہیں. ہر روز ایک بیوی دے گھر میرے نبی جا رہے ہیں تے نال آپ کی فرماندے نے اینا انا غدن کل میں کتھے جانا ہے کل میری والی کتھے وے. تے جدوں بیویاں نے سنیا نا کہ بار بار نبی پاک پوچھدے نے کل میری والی کتھے وے کل میں کتھے جانا ہے انہاں سمجھیا کہ نبی پاک علیہ السلام واسطے مشکل ہے تے نبی پاک علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کسی ایک بیوی دے گھر دے اندر آپ آرام فرمان. تے ساریاں بیویاں نے کٹھیاں ہو گیا کیا سونیا جتھے تواڈا جی کردا رہ لو سانو کوئی اعتراض نہیں اسی اپنی خوشی نال تانوں اجازت دینی وا جتھے تواڈا دل کردا تسی اوتھے قیام پذیر ہو جاؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام دو بندیاں دے کندھیاں دے سہارے تے ایک پاسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پاسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تے میرے نبی نو نہ کندھیاں دا سہارا دیتا ہے. پیر زمین تے اوتے رگڑدے آ رہے ہیں زمین اوتے نشان بنتے آ رہے ہیں. اس کیفیت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آ جاندے نے تے میرے پیغمبر دا آخری ہفتہ پھر اماں جی عائشہ دے گھر وچ ہی گزرے ہے تے اماں جان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں خدمتاں کردیاں نے آپ نو دم بھی کردیاں نے آپ نو پڑھ کے آپ دے ہتھاں تے پھوک مار کے آپ دے ہاتھ آپ دے جسم تے پھیر دیاں نے پر ایتھے تے رب دی طرف وعدے
بھی کم نہیں تھے آمدے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مرض دے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں آخری ہفتہ ہے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو 5 دن پہلا مولانا شفیع الرحمن مبارک پوری کہو رحمت اللہ علیہ قاضی سلیمان منصور پوری کہو رحمت اللہ علیہ ان اپنی کتاباں دے اندر بڑی تفصیل نال امام بخاری رحمہ اللہ دی صحیح البخاری دے حوالے دے نال آپ دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے میرے پیغمبر دی وفات تو 5 دن پہلا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بخار بڑا تیز ہو جاندا ہے آپ نو بار بار غشی آپ دے تاری ہو جاندی ہے بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے ادھروں نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور میرے تے 7 مشکیزیاں دا پان 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ تے میرے جسم تے بہاؤ تاکہ میں میری غشی ٹھیک ہوئے میرے بخار وچ تخفیف ہوئے تے میں جا کے صحابہ نو نماز پڑھاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے 7 کنویاں دا پانی اکٹھا کیتا جاندا ہے 7 مشکیزے پانی میرے نبی علیہ السلام واسطے لے آندا جاندا ہے آپ نو ایک ٹب دے اندر بٹھا دیتا جاندا ہے تے میرے پیغمبر دے پانی بہانا شروع کیتا جاندا ہے ایک نہ پانی بہایا گیا حتیٰ کہ آپ فرماندے نے فقط بس کرو میرے پیغمبر علیہ السلام دے بخار وچ کچھ کمی ہو جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ دے نے مسجد دے اندر جاندے نے میرے نبی نے مغرب دی نماز پڑھائی کیڑی نماز جا کے پڑھائی مغرب دی نماز پڑھائی اور میرے نبی مغرب وچ پڑھتے نے والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع میرے پیغمبر علیہ السلام نے مغرب دی نماز دے اندر سورہ مرسلات دی تلاوت کی ہے اور لوگوں آخری نماز ہے جڑی میرے پیغمبر نے جاری پڑھائی ہے قرآن دیاں تلاوتاں آپ نے صحابہ نو سنائیاں نے مغرب دی نماز پڑھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام فارغ ہوئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بٹھا دیتا گیا آپ نے پہ کے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے خطبہ کی سنیا جے ذرا میرے پیغمبر دی وفات کو 4 دن پہلے میرے پیغمبر دی وفات کو 5 دن پہلے آپ نے خطبہ دیتا خطبہ سنیا جے تے آپ نے گربانہ جموں ڈال کے ذرا جھانکیا جے میرے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے پھٹکار پائے انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا میرے نبی آخری دنوں دے اندر بھی دس کی رہے اور لوگوں یہود و نصارا نے قبراں دیاں پوجا شروع کر دیتیاں نے اور میرے امتیو تسی قبر دی پوجا نہ کرے جے تسی میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا جے تسی میری قبر نو پوجا گاہ نہ بنایا جے میرے پیغمبر علیہ السلام وصیتاں فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام نے ایک گل کرن تو بعد نا پھر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ میں تواڈے اندر ایک عرصہ اپنی زندگی دا گزاریا ہے مینوں دسو نا میں تواڈے نال خوشیاں بھی گزاریاں نے میں تواڈے نال غمیاں بھی گزاریاں نے میں تواڈے نال ہر قسم دے حالات دے اندر میں تواڈے نال گزارا کیتا ہے اے میرے صحابہ اگر میں کسی دا کچھ دینا ہوے تے اج میرے کولوں لے لو میں محمد کل قیامت نو اللہ دے سامنے جواب نہیں دے سکاں گا اے میرے صحابہ اگر کسی دا میں زیادتی کیتی ہے اج میرے کولوں بدلہ لے لو میں کل قیامت نو رب دے سامنے جواب نہیں دے سکاں گا اور ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ معصوم عن الخطا نے کبھی کسی نے ظلم نہیں کیتا کبھی کسی نے زیادتی نہیں کیتی کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کیتی کہ آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اگر میں کسی نے کچھ آ کیا ہے میرے کلوں کے ساتھ لے
لو اگر میں کسی کا کچھ دینا ہے اج میرے کو لے لو اگر میں کسی نے زیادتی کی ہے اج میرے کو بدلہ لے لو اور لوگوں یہ تے میرے نبی نے تے جڑے اسیاں صبح شام لوگاں دے حق بھی مارنے ہاں ظلم بھی کرنے ہاں زیادتیاں بھی کرنے ہاں کیا آسان کدی یہ سوچے کہ اگر انہی مر گئے تے رب نو جا کے کی جواب دیں گے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کی دے لوگوں کسے بدلہ لینا دلیل ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی اٹھ کے اندر سونے 3 درہم تو سامنے رہتے ہیں آپ نے فرمایا بھائی درہم لوٹا دیتے گئے ایک روایت چاہتے ہیں ایک اور اٹھیا اندر سونے ایک جنگ دے اندر جدو صفاں بن رہی ہیں سن تے تساں میرے کانڈو تے چھڑی لگائی سی تساں صاف بنا دیا نا میری کانڈو تے چھڑی لگائی سی سونے میں قصاص لینا چاہنا صحابہ بڑے مسترد بڑے پریشان ہو گئے یہ قصاص لے دیا گلہ پیا کر دے تے میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں آجا سونیا قصاص لے میں محمد کل قیامت نو اللہ دے سامنے بدلہ نہیں دے سکاں گا اے صحابہ پریشان ہو گیا کہ لگو تو ساڑھے کو قصاص لے سانو مار لے تو نبی پاک کو قصاص لے رہے آندھے تسی چپ کرو میں نبی پاک نر میرا معاملہ ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں آن دیو انو اے اگے آیا اندر سونیا جیدو تسا میری کمر دے چھڑی ماری سی اور تو میری کمر دے کپڑا نہیں سی میرے نبی نے اپنے پنڈے کو کپڑا اتار دیتا فرمایا لے تو قصاص لے اے میرے نبی نے چمٹ دھم دے تے میرے نبی نو بوسے دینا شروع کر دے اندر سونیا میں کتھوں تواڈے کولوں قصاص لے سکنا میں تے چاہنا سا میرے لب تواڈے جسم نو لگ جان رب میرے تے جہنم دی اگ حرام فرما چھوڑ سونے اپنے قصاص کتھوں دے سکنا میں دے چاہنا اللہ میرے جہنم دی اگ میرے تے حرام کر چھڑے میرے پیغمبر علیہ السلام اس کیفیت دے اندر آپ سے آبان الفاظ و نصیحت کر کے واپس چلے گئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس جاندے ہیں پھر عشاء دی نماز پڑھان واسطے میرے نبی نہیں گیا سکے آخری نماز میرے نبی نے جڑی جہری پڑھائی ہے مغرب پڑھائی ہے پھر میرے نبی عشاء پڑھان واسطے نہیں آ سکے میرے پاک پیغمبر دے ہوتے بخار پھر تیز ہو جاندے ہیں غشی تاری ہون لگ پیتی ہے نماز کا ویلا آیا صحابہ نے آکے سونے نماز کا وقت ہو گیا ہے نبی پاک فرماندے نے میں وضو کرواؤ میرے تے پانی بہاؤ پانی بہایا گیا وضو کروایا گیا اللہ دے نبی اٹھے تے میرے نبی تے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے پھر میرے نبی نو وضو کروایا پھر ہوش آیا فرمایا لوگا نماز پڑھ لئی ہے سونے نہیں حالت تواڈے انتظار وچ نے پھر وضو کیتا پھر میرے نبی اٹھن لگے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے نبی پاک نو پھر ہوش آوندا ہے فرمایا صحابہ نماز پڑھ لئی ہے نہیں سونے ہم تواڈے انتظار وچ بیٹھے ہیں فرمایا وضو کرواؤ میرے نبی نے پھر وضو کیتا پھر اٹھن لگے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے بے ہوش ہو جاندے ہیں میرے پیغمبر نو پھر ہوش آیا فرمایا کہ لوکاں نماز پڑھ لئی ہے اندر سونے تواڈے انتظار وچ بیٹھے ہیں تے نبی پاک فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ وضو کروایا گیا آپ اٹھن لگے تے پھر گر جاندے رہے میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے کو نہیں اٹھیا جاندا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا دے میرے کو نہیں آیا جاندا ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے اور لوگوں تسی آجے بھی آندے ہو نبی پاک علیہ السلام فوت نہیں ہوئے نبی پاک دنیا میں موجود نے نبی پاک ہوندے نے اور جے ہوندے جے موجود ہوندے کہ نبی پاک فوت نہ ہوئے ہوندے ابو بکر کیوں روندا اما عائشہ صدیقہ کیوں روندیاں اما فاطمہ الزہرا کیوں روندیاں میرے عمر کیوں روندے صحابہ کیوں روندے اصل حضرت ابو بکر دے متعلق نبی پاک فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے میرے کو نہیں آیا جاندا تے اما جی عائشہ کو رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں آکھیا سونیا ابو بکر بڑے رقیق القلب نے نرم دل نے اے نماز تہاڈی جگہ تے پڑھان گھروں گے نا تے سونے نماز نہیں پڑھا سکن گے اللہ دے نبی کسے ہور نو آکھو نماز پڑھا دے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرا خیال ہے سی کہ جے نبی پاک ایسے
بیماری بھی فوت ہو گئے تے ابو بکر میرے نبی دے مصلی تے کھلوتے ہون گے میرے ابا جی تے لوگ ابو بکر نو کدرے منحوس نہ سمجھن لوگ ابو بکر نو کدرے آکھن نہ کہ ابو بکر مصلی تے کھلو گیا تے نبی دنیا تو ٹر گئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے پھر اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں دوجیاں بیویاں نو آکھیا تسی نبی پاک نو سفارش کرو انہاں بھی آکھیا سونیا ابو بکر نرم دل نے کسے اور نو کہہ دیو آپ فرماندے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے نالے نبی پاک فرماندے ہیں تسی میرے نال اج دا کام کر دیاں ہو جویں یوسف والیاں نے یوسف علیہ السلام نال کیتا سی تواڈے اندر کوئی اور گل ہے اوتوں تسی اور کوئی گل کر رہی ہو میرا حکم ہے اج اگر نماز پڑھائے گا مسلماناں دی تے ابو بکر ہی پڑھائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی اللہ دے پاک پیغمبر پھر نماز پڑھان نہیں جا سکے دن گزرتے نے پہ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو اللہ 3 دن پہلے جمعرات کا دن ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے جو خطبہ دیتا نا تے خطبے کے اندر ایک اور بھی بات کی تھی آپ فرماندے نے لوگوں ایک بندہ ایسا ہے جنہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک بندہ ایسا ہے جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے ایک بندہ ایسا ہے جنہوں اللہ نے آکھیا ہے چاہے تے دنیا تے رہ لوے چاہے تے عرش والے دے کول چلا جائے تے اس بندے نے دنیا نو چھڑ کے رب کول جان نو پسند فرما لے جدوں ایک گل میرے پیغمبر نے فرمائی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے 5 دن پہلا دی گل ہے جڑی میں سنا رہا جدوں خطبہ دیتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پیندے نے تے لوکاں کیا ابو بکر نو کی ہویا ہے نبی پاک دے ایک بندے دی خبر دے رہے نے کہ جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے انہیں دنیا چھڑ کے رب کو جان کو پسند کر لیا ابو بکر نو کی ہویا ابو بکر رون لگ پے تے نالے روندے جاندے نے نالے فرماندے نے میرے ماں پیو تواڈے تے قربان سونیا میں بھی تواڈے تے قربان سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان سونیا اسی سارے تواڈے تے قربان لوگ میرے ویکھو ابو بکر نو کی ہویا ہے تے 4 دن گزرے صحابہ فرماندے نے جدوں نبی پاک فوت ہوئے تے سانو سمجھ آئی کہ جڑی گل سانو اج سمجھ آئی ہے ابو بکر نو کوئی سمجھ آ گئی کہ اختیار صرف نبیاں نو ہی ملیا کردا ہے اور کسے نو اختیار نہیں ملیا کردا اور نبی علیہ السلام نے رب کو جان نو پسند کر لیا دنیا چھڈن نو پسند فرما لیا میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن پہلے 4 دن پہلے جمعرات والے دن میرے نبی نے نماز پڑھائی اور جمعرات کا دن وہ دن ہے جس دن میرے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشتد مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن ہائے کیڑا جمعرات کا دن او دن کے جدن میرے نبی دی بیماری بڑھ جاندی ہے جدن میرے پیغمبر دی تکلیف زیادہ ہو جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی جمعرات نو طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے جمعرات نو میرے نبی نے آخری نماز مغرب دی جڑی پڑھائی ہے نا اے جمعرات نو پڑھائی ہے تے جمعرات نو میرے پیغمبر نماز پڑھا کے واپس آ گئے پھر میرے نبی دوبارہ نماز پڑھان واسطے نہیں جا سکے جمعے دا دن لنگیا اگوں ہفتے دا دن آ جاندا ہے پھر اتوار دا دن آ جاندا ہے یا ہفتے دی گل ہے یا اتوار دی گل ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی طبیعت وچ کوئی تخفیف محسوس کی تھی ہلکا پن محسوس کیتا تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں مسجد وچ لے چلو ظہر دی نماز دا وقت ہے تے جماعت حضرت ابو بکر صدیق کروا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر
علیہ السلام نو لے کے مسجد وچ جایا جاندا ہے تے میرے نبی دے پیر زمین دے اوتے کشن دے آ رہے ہیں. آپ مسجد دے اندر آ جاندے نے تے ابو بکر رضی اللہ عنہ نا اینڈ اپنے ہاتھ اٹھا کے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہو تے میرے نبی نال بہ جاندے نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اقتدا کر رہے ہیں. میرے نبی ابو بکر نو نماز پڑھا رہے ہیں. ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں. اس کفیت وچ میرے نبی نے زور دی نماز پڑھائی. آپ پھر گھر دے اندر چلے گئے اور میرے پیغمبر پھر دوبارہ مسجد دے اندر نہیں آ سکے. اتوار دا دن گزریا اگوں سوموار دا دن آ جاندا ہے 11 ربیع 12 ربیع الاول 11 ہجری اور سوموار دا دن ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا ٹائم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں تے میرے نبی نے نا پردہ چوک کے ویکھیا. پردہ چوک کے ویکھیا تے ویکھ کے نا میرے نبی مسکرا گئے. ویکھ کے میرے پیغمبر مسکرا گئے تے مسکرا کے پتہ کی فرماندے ہیں یا اللہ والمومنون الا ابا بکر. اللہ اور مومن سارے انکار کرتے ہیں اگر یہ سارے متفق نے تو صرف ابو بکر کی امامت تے متفق نے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر امام بنے. لوگ بھی یہی چاہتے ہیں ابو بکر امام بنے. تے میرے نبی مسکرائے تے صحابہ فرماتے ہیں اساں نبی پاک نو مسکراندے ہم ویکھیا اینی خوشی سانو نبی پاک دے جاتی مارن دی ہوئی کہ ساڈا دل کردا سی اسی نماز چھڑ دئیے تے نبی پاک نو جا کے مل لئیے. اینی خوشی ہوئی نبی پاک نے ویکھیا صحابہ مضطرب ہو گئے نماز دے اندر ہی تے آپ نے پردہ چھوڑ دیتا تے پردہ چھوڑ کے میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹ جاندے نے. اے آخری جاتی جڑی میرے نبی نے مسجد وچ ماری ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹ جاندے نے تے میرے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ادھر چاشت دا ویلا ہوندا ہے سورج بلند ہو رہا ہے تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ نو بڑھا کے لے آؤ. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاندیاں نے تے میرے پیغمبر قریب کردے نے فرمایا فاطمہ میری تیری جدائی دا ویلا آ گیا ہے. فاطمہ اج میں تینوں چھڑ کے جا رہا ہاں. اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام پھر قریب کرتے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ رونا میرے تو بعد سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کے ملے گی. فاطمہ میں نہیں آنا تو میرے کول آئے گی. توجہ فرمانا میرے نبی کی کہہ رہے ہیں فاطمہ تو مینوں آ کے ملے گی. اے دا مطلب ہے میں ہن نہیں آنا تو ہی ہن مینوں آ کے ملے گی. انہاں نے فاطمہ پریشان نہ ہو میرا رب کہندا ہے فاطمہ نو دس دیو میں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ نو بنا چھڑے. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو گل سنی نا کہ میں سب تو پہلا نبی پاک نو جا کے ملنا ہے تے مسکرا کہندیاں نے ہس کہندیاں نے اوے اے بیٹی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حضرت فاطمہ الزہرا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تکلیف پک جاندی ہے تے میرے نبی علیہ السلام تکلیف دی وجہ تو کراہ رہے نے. میرے پیغمبر تکلیف دی وجہ تو آپ دے جسم وچوں آوازاں نکل رہی ہیں تے اللہ دے پیغمبر دی تکلیف نو ویکھ کے تے اما جی فاطمہ فرماندیاں نے واہ کر بابا ہائے میرے ابا جی نو کنی تکلیف ہے اج میرے ابا جی نو کنا درد ہے اج میرے ابا جی نو کنی تکلیف ہے. اور نچن ٹپن والے ہو اور پنگڑے پان والے ہو اور خسرے نچان والے ہو میرے نبی دی 12 ربیع الاول والے دن اور جناب گانے گان والے ہو اور کی ہو جائے تسی مسلمان ہو. اما فاطمہ دے رو رہیاں نے میرے نبی تکلیف کرنے تو اللہ دیا بندیاں ٹچ رہے ہیں ٹپ رہے ہیں گانے گا رہے ہیں قوالیاں پڑھ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اور کی ہو جائے تو معاشق رسول ہے کی ہو جائے تو محب مصطفیٰ ہے. اللہ دے نبی نو جو تکلیف ہے جو ویکھیا نا تے اما فاطمہ فرماندیاں نے واہ کر بابا
ابا جی نو کتنی تکلیف ہے تے نبی پاک فرماتے نے پترا نہ رو چپ کر جا لیسا علی ابی کے کربن بعد اليوم آج تو بعد تیرے باپ نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج تو بعد کوئی درد نہیں ہوئے گا آج تو بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام دی کیفیت مزید طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میں نبی پاک نو پھڑ کے نا تے آپ دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھ لیا آپ نے سینے نال لگا لیا تے نبی علیہ السلام نو معوذتین فلق ناس پڑھ کے میں دعا میں بھوکا مار رہی ہوں دم کر رہی ہوں نبی پاک دے ہاتھاں تے دم کر کے میں آپ دے ہاتھ جسم تے پھیر رہی ہوں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینی دیر نو نا فرماندیاں نے میں ویکھیا کہ میرا بھرا عبد الرحمن آ گیا ہے تے نبی علیہ السلام نا عبد الرحمن نو ویکھی ہوندے نے اودے ہاتھ وچ مسواک ہے مسواک پر میرے نبی نے ٹک ٹکی لگائی ہے تے فرماندیاں نے میں کیا سونیا مسواک کرنی ہے آپ نے اشارہ کیتا میں مسواک پر کولو لے کے تے نبی پاک نو دے دی تھی نبی پاک چبانا چاہندے نے پر چبائی نہیں جاندی تے میں کیا سونیا یا کو تے میں چبا دیاں فرمایا ہاں چبا دے فرماندیاں نے اللہ دا ایڈا احسان میرے تے ہویا کہ رب نے آخری ویلے میرا تے میرے نبی دا لواب ایک جگہ تے جمع فرما دیتا فرماندیاں نے میں مسواک چبا کے نا نبی پاک نو دیتی میرے نبی نے میری جھوٹی مسواک منہ چبا کے کرنی شروع کر دی ایڈا میرے تے رب نے کرم کیتا میرا تے میرے نبی دا لواب آخری ویلے اللہ نے جمع فرما دیتا مسواک کی تھی فرماندیاں نے انج دی مسواک کی تھی کہ جمعے دی کدی کیتی ہوئی نہیں بہترین انداز نال نبی پاک نے مسواک کی تھی یہ بھی علامت ہے کہ ہم دنیا تو جا رہے ہیں یہ رخصت ہو رہے ہیں نشانیاں نے دنیا تو جا رہے ہیں مسواک کی تھی تے مسواک کرن تو بعد آپ فرماندے ہیں عائشہ مینوں بڑی تکلیف ہے جیڑا خیبر وچ میں زہر مینوں کھوایا گیا سی اج او زہر دی اثرات پیدا ہو گئے میری آنتریاں کٹیاں جا رہی ہیں عائشہ مینوں اس زہر دے اثرات بڑے زیادہ ہو گئے ہیں مینوں بڑی تکلیف شروع ہو گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ دے اندر کچھ بڑبڑا رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں تے فرماندیاں نے میں کان نیڑے کیتا میں سنا تے صحیح کہ نبی پاک کی پڑھ رہے ہیں تے میرے نبی فرما رہے سن مع النبی شیر والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ من نبیوں دا ساتھ دے دے اللہ من صدیقہ دا ساتھ دے دے اللہ من شہیدہ دا ساتھ دے دے اللہ من صالحین دا ساتھ دے دے ارمانیاں نے میں سمجھ گئی کہ اس ویلے اللہ دے نبی نو اختیار دیتا گیا ہے تے نبی پاک نے رب الجہانو پسند فرما رہا ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی اللہ منو معاف فرما دے اللہ میرے تے رحم فرما آپ فرما دے لا الہ الا اللہ الا ان سکرات الموت وغمرات الموت ہائے موتیاں بے ہوشیاں بڑیاں سخت ہیں موتیاں تکلیفاں بڑیاں سخت ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ آسمان وال کیتا ہے یا فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی فرماندیاں نے ایک کہندیاں میرے نبی دے ہونٹ بند ہو جاندے نے تے ہاتھ تھلے آ جاندے تے میں دیکھیا میرے پیغمبر دی روح پرواز کر چکی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو گئے اما عائشہ صدیقہ دی گود کے اندر سر مبارک سی آپ کی روح پرواز ہوئی اور میرے نبی میرے پیغمبر دی وفات تو بعد نا اما جی عائشہ فرمایا کرتیاں سن فرماندیاں سن اللہ تیرے میرے تے بڑے احسان ہیں پر جڑا عائشہ دے احسان کیتا ہی سارے احساناں تو ود کے وے کیڑا احسان تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری میرے نبی فوت ہوئے نے میرے گھر وچ فوت ہوئے نے میری واری بھر دن فوت ہوئے نے میری گود وچ میرے نبی نے میرے سینے نال سر لگایا تے میرے نبی دی روح پرواز کر جاندی
الیہ راجعون. وہ چاشت دا ویلا جدوں تو جلوس کر رہا سے, چاشت دا ویلا جدوں تو پنگڑے پا رہا سے, چاشت دا ویلا جدوں تو نچ رہا سے, چاشت دا ویلا جدوں تو جناب قوالیاں چلا رہا سے. او ویلا سی جدوں میرے نبی دی روح پرواز کرتی سی. اللہ اللہ. تے اماں جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جی نو فوت ہویا ویکھیا نا تے فرماندیاں نے یا ابتا اجاب ربنا یا ابتا الى جنت الفردوس ماوا, یا ابتا من جنت الفردوس ماوا, یا ابتا الى جبریل ننوا. ہائے ابا جی سانو چھڑ گئے اور رب دے سنے قبول کر رہے. ابا جی دنیا چھڑ کے جنت الفردوس ٹھکانہ بنا لیا جے. ابا جی جبرائیل مسیح تہاڈی وفات دی خبر دینی آواں. جبرائیل جدے کول تو آیا کرنا سے اور دنیا تے نہیں رہا. میرے پیغمبر فوت ہوئے اور اماں جی عائشہ صدیقہ کی آدیاں نے ہائے آج دنیا تو اٹھر گیا ہے جن نے ساری عمر قیامت دے ڈر دی وجہ تو کدی جمعہ دی روٹی بھی رج کے نہیں سکھا دی. آج وہ دنیا تو اٹھر گیا ہے جن نے ساری عمر جمعہ دی روٹی بھی کدی رج کے نہیں سکھا دی. وہ آج دنیا تو اٹھر گیا ہے. اور لوگوں حضرت ابوبکر صدیق آئے اتے چادر دی تھی بوسا دیتا چادر دی تھی روح رہے انہاں نے فرماندے نے سونیا اللہ توالے دے تو موتاں جمع نہیں کرے گا. ایک موت جڑی تو انہونی سی آ گئی ہے رب توالے دے تو موتاں جمع نہیں کرے گا. بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کر لئی. خبردار جنہیں آگیا نبی پاک فوت ہو گئے میں اودی گردن اتار دیا گا. ابو بکر آئے سونیا عمر تلوار تھلے کر لے نبی پاک فوت ہو گئے. آندے نے نہیں نبی پاک فوت نہیں ہوئے. نبی پاک وقتی طور دے کہنے واپس آ جائیں گے جی میں موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتا اور آگ لے کے آ گئے سب. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر نو چھڑے اب مسجد نبی چلے گئے. مسجد نبی کے اندر لوگ رو رہے ہیں پریشانی کا جناب غم دی کیفیت ہے. اور حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے منبر تے چڑھ جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے تے فرماندے نے لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور لوگوں سن لو جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کرتا سی او دا رب فوت ہو گیا. جیڑا محمد علیہ السلام دی پوجا کرتا سی آپ فوت ہو گئے. تے جیڑا اللہ دی پوجا کرتا ہے اللہ سدا تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا. اور انہوں نہیں موت آنی تے ناری نا عید پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. پر آج جدوں ابو بکر دی زبان تو سنی انج لگدا سی جویں ہنے ہی رب نازل فرما رہے. سانو یقین ہو گیا نبی پاک فوت ہو گئے. حضرت عمر نو بھی یقین ہو گیا نبی پاک فوت ہو گئے. ابو بکر نے اعلان کر دیتا نبی پاک فوت ہو گئے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جنازے دی باری آئی, آپ دے کفن دی باری آئی. اختلاف ہویا کفن کپڑے لا کے دینا ہے کہ کپڑے سمیت غسل دینا ہے کہ کپڑے لا کے غسل دینا ہے, کفن کی میں پہنانا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے. غیب تو آواز آئی خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے, کپڑے سمیت غسل دیتا گیا. اور میرے نبی نو 3 چادریں جو کفن پہنایا گیا, نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی امامہ نہ کوئی پگڑی کوئی شے نہیں, 3 چادریں جو میرے نبی نو کفن دیتا گیا. اور پھر مسئلہ بنیا دفن کتھے کرنا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نبی پاک کو سنیا سی جتھے نبی فوت ہوندے نے اسی جگہ دے دفن ہوندے نے. آپ دے گھر وچوں بسترا چکیا گیا آپ دا, جتھے آپ لیٹے سن اس بسترے نو چک کے اے دے تھلے قبر کھود دی گئی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھود دی اور اس قبر
قبر دے اندر میرے نبی نو رکھیا گیا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے, اما جی فاطمہ فرماندیاں نے سانو کوئی پتہ نہیں نبی پاک نو کدوں دفن کیتا گیا. نبی علیہ السلام نو غسل دے دیتا گیا, کفن پہنایا گیا. 10 دی تعداد وچ صحابہ ہوندے جاندے نے, میرے نبی دا درود و سلام پڑھ کے نکلدے جاندے نے. کوئی آپ کا امام نہیں بنیا, کسی جنازہ باقاعدہ نہیں پڑھایا, درود و سلام پڑھ کے نکلدے جاندے نے. منگل دا دن سارا گزریا, بدھ دی رات شروع ہو گئی اور اس رات نو آپ علیہ السلام نو آپ دے حجرہ اما دی عائشہ والے گھر دے اندر آپ دے بستر والی جگہ تے قبر کھود کے آپ نو دفن کیتا گیا. اور فرماندیاں نے جس وقت کئیاں چلن دیاں آوازاں سنیاں تے سانو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نو دفن کر دیتا گیا ہے. جدوں میرے نبی نو دفن کیتا گیا نا تے اما جی فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ تعالی, اے جدوں میرے نبی فوت ہوندے نے تے کی فرماندیاں نے, پنجابی دے شاعر نے نقشہ کھچیا ہے, فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باچوں تیرے, ابا جان جڑے آندے او فوت نہیں ہوئے او فاطمہ کو پچھو او دے نال کی بندی ہے بھائی. فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باچوں تیرے, صبر تسلی وڈے گا غم میرے, ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آس اندر نہیں جائیں. ہر یتیماں دے سر تے رکھے گا من کے, پائے باپ نکھیڑا. اج میں بھی یتیم ہو گئی ہوں سونیا, تو ڈر گیا یتیماں دے ہتھاں دے سر پہ ہن ہاتھ کون پھیرے گا, یتیماں دے سراں تے ہاتھ کون رکھے گا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اما جی فاطمہ فرما فوت ہو گئے نا میرے نبی تے بیٹی آندی ہے, فرماندیاں نے دس داج مدینہ مینوں اور دس داج مدینہ تو دے چٹیاں لگا رہے ہیں, چراغاں بنا رہے ہیں, خوشیاں بنا رہے ہیں نا. اما جی فاطمہ دی حالت ویکھ, اور مندیاں نے دس داج مدینہ مینوں سنجا پہ آج پھیرے, اور دس داج مدینہ مینوں سنجا پہ آج پھیرے, لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو دفن کر دیتا گیا, دفن کر کے جدو صحابہ واپس آئے نا تے اما جی فاطمہ پوچھدیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی کتے چھڈ آئے, وے انس بلال نبی دے او یارو نبی کتے چھڈ آئے, ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے, وے تسی دے ایسو پاک نبی کو جانا کول گمان دے, دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے. سن سن ساری ذکر نبی تھی اکھا نیر بہام, اور لچار تمامی اگوں اے جواب سنام. کی آمدن کو جواب کی دن نے آمدن بس نہ رہ گیا کچھ آسانے ورد گئیاں تقدیران, ہوش آواز گم ہوئے بھول گئیاں تقریران. حضرت بلال نے گن سر دے چک رہی ہے, ٹور پہنے, کسی آگے ابو بکر بلال جا رہے ہیں, فرمایا بلاؤ بلال آئے. بلال کتنے جا رہے ہیں؟ ابو بکر تسا مینوں غلامی تو آزاد کروا کے اپنا غلام بنایا. فرماندے نے نہیں میں تے تینوں آزاد کروایا. تے فرماندے نے پھر مینوں ڈک دے کیوں؟ او بلال دس تے صحیح جاننا کیوں میں کتنے جانا ہے؟ فرماندے نے ابو
بکر میں مدینہ چھڑ کے جا رہا ہوں، بلال کیا مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، فرماندے نے میں مدینہ چ رہ کے کرانگی مینوں میرا آقا دسدا ہی نہیں، مینوں میرا آقا نہیں دسدا، اور تینوں اج وزیر آباد پہ دسدا ہے، تینوں گجرانوالے پہ دسدا ہے، تینوں پاکستان پہ دسدا ہے، بلال مدینہ نہیں دسدا۔ بلال پیارے چھڑی اذان تے چھڑیا شہر مدینہ، رخصت ہو کر شہر حلب وچ پایا کفن دفینہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آج میں تواڈے کولوں خدا واسطے ایک وعدہ لینا چاہنا، اور میرے نبی دی وفات دا تانوں غم ہے جے کہ نہیں؟ کہ چار چڑھے جے کہ خوشیاں چڑھیاں جے؟ آج میرے نال وعدہ کرنا، میرے نبی دی وفات اتے تساں او کم نہیں کرنے جنہاں تو میرا نبی نفرت کرتا ہے، کر دے وعدہ؟ میرے نبی دی نفرت والے کام آج تو بعد نہیں کرنے۔ اور پتہ جے نا کئی لوگاں نے لانیاں نے پہاڑیاں چھاڑیاں، اوتھے گانے لگنے نے، اوتھے قوالیاں لگنیاں نے، اوتھے بڑاوے نچنے نے، اوتھے ڈانس ہونے نے۔ آج وعدہ کرو نہ آپ جاؤں گے نہ بچیاں کو جان دے جاؤں گے، وعدہ کر دے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، میں تواڈے کول بھڑے کام دے نہیں چنگے کام دے وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ کرو اساں یہ پہاڑیاں ویکھن نہیں جانا، اساں بچیاں بھی جان نہیں دینا، بھائی کاٹ کرو انہاں چیزاں دا جہڑیاں چیزاں میرے نبی دے دین دے خلاف نے، جہڑیاں چیزاں میرے نبی دی سنت دے خلاف۔ اور میرے نبی وفات پا گئے، فاطمہ رو رہی ہیں، بلال رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، تینوں خوشیاں چڑھی ہیں۔ اللہ سب ہدایت نصیب فرمائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ والنجم إذا غوى